بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. میں خود اپنے نفس کو اور آپ لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ یہی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے کمال کو پہنچ سکتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. حکم قرآنی کہ دین اسلام ہی بہترین دین ہے. دین اسلام ہی خدا کی نگاہ میں دین. ہم اور آپ الحمدللہ اسی دین کے عمل پیرا اور ماننے والے ہیں. پروردگار عالم حقیقی معنی میں ہمیں اس دین کا پیروکار شمار فرمائے. اس ہفتے میں ہونے والی جو مناسبات ہیں ان میں اہم مناسبت ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دوسری مناسبت شب قدر ہے کہ جو شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک اہم چیز جو کہ آج ہی کے روز سے متعلق ہے. 13, 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان میں مستحب ہے کہ بندہ مومن دعائے مجیر کا تلاوت کرے اور اس دعا کو پڑھے کہ شاید پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی نظر عنایت ہمارے اوپر ہو جائے. چونکہ ہم لوگ روز دعائے سحر میں پڑھتے ہیں اے وہ کہ جو قلیل اعمال کو قبول کر دیتا ہے اور بہت زیادہ برائیوں کو بھی گناہوں کو بھی معاف کر دینے والا ہے. شاید وہ پروردگار ہمیں معاف کر دے. امام حسن علیہ السلام آپ کی زندگانی کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن چند چیزیں آپ کی خدمت میں بطور ذکر عرض گزار ہوں. انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی یہ عادت ڈالی ہوگی کہ خطبات جمعہ کو انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے سے سن رہے ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے ضروری ہے تو وہ آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے. چونکہ آپ کی اہلیہ آپ کے بچے ایمان میں کسی بھی طریقے سے آپ سے کم نہیں ہیں اور آپ لوگ خود بھی یہ چاہتے ہیں
ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب روز محشر ہو تو جس طریقے سے اس دنیا میں ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، بیوی ہو، بچے ہوں، اولاد ہو، گھر والے ہوں، بھائی ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، اسی طریقے سے ہمیں ترغیب دلانی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر میں بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ ہوں، آخرت میں بھی ہمارا سب کا مقام جنت ہو۔ اس سب کے لیے جو کچھ میں سیکھنا چاہتا ہوں، جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہاں، اگر میں نمازی ہوں تو میری اولاد بھی نمازی ہو، اگر میں نمازی ہوں گھر والے بھی نمازی ہوں، اگر میں روزہ دار ہوں گھر والے بھی روزہ دار ہوں، اگر میں عبادت گزار ہوں گھر والے بھی عبادت گزار ہوں۔ ہم سب کو ہر وہ نیک عمل کہ جس میں ہم خود عمل پیرا ہیں، ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس عمل کی ترغیب دیں، ساتھ ہی ساتھ ہر اس گناہ سے کہ جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جسے ہم اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی معیوب سمجھیں اور ان کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اس سے دور رہیں۔ المختصر یہ کہ ذکر امام حسن مجتبیٰ ہے۔ آپ کا اصل نام حسن اور لقب مجتبیٰ، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القابات دوسرے جو ہیں وہ ہیں سید، تقی، طیب، ذکی اور صبت۔ آپ کی تاریخ ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے۔ آپ کی جائے ولادت مدینہ شہر ہے۔ آپ کی مدت امامت ظاہری آپ کی مدت امامت سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک یعنی 10 سال ہے۔ آپ کی روز شہادت یا تاریخ شہادت 28 صفر سن 50 ہجری ہے۔ امام کی سبب شہادت آپ کی ایک بیوی جس کا نام جعدہ بنت اشعث ملعونہ تھا، اس کے ذریعے زہر دیا گیا۔ یہ وہ عورت تھی کہ جو معاویہ کے لالچ میں آ گئی تھی کہ اگر تو نے مولا حسن کو زہر دے دیا تو میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور تجھے ایک بہت بڑا انعام دوں گا۔ لیکن آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ بھلے ہی امام وقت ہو لیکن وہ بادشاہ وقت ہے، اپنی فکر میں سوچتی تھی کہ یہ شاید کہیں زیادہ ہیں، جو بادشاہ وقت ہے شاید یہ ان سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے بیٹے سے میری شادی ہو جائے گی، ایک بڑا انعام بھی ملے گا۔ لہذا اس ملعونہ نے امام کو زہر دیا۔ عبرتناک واقعہ اس کا، یہ عورت جب امام کا قتل کر چکی، امام حسن کو شہید کر چکی جب یہ عورت، تو اس کے بعد یزید کے پاس پہنچی، معاویہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اب معاویہ نے تاریخی جملہ کہا، یہ ہر اس عورت کے لیے ہے کہ جو خدا نخواستہ اپنے شوہر سے وفا نہ کرے۔ معاویہ نے کہا کہ اے عورت، جب تو نے حسن جیسے باوفا آدمی سے وفا نہ کی تو تو میری اولاد سے کیا وفا کرے گی، اور اس کو قتل کرا دیا۔ گئی تھی کس لیے کہ سوچ رہی تھی کہ شہزادے سے شادی ہو جائے گی، سوچ رہی تھی کہ مال و متاع ملے گا، سوچ رہی تھی محلوں میں رہوں گی، سوچ رہی تھی دنیا سنور جائے گی، لیکن
خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت بھی خراب ہوئی۔ بلکہ اگر یہ اپنے اسی حال میں خوش رہتی کہ جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، تو یہ جان لیجئے اس کی دنیا بھی کامیاب تھی اور اس کی آخرت بھی کامیاب تھی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیابی عنایت فرما۔ امام حسن علیہ السلام کا مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ ہے۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام دفن ہیں۔ ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام وہاں دفن ہیں، اور خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی قبر وہاں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مدینہ منورہ میں دفن ہیں۔ چھ معصوم ایک شہر مدینہ منورہ میں دفن ہیں، انہی میں سے ایک امام حسن علیہ السلام۔ در حقیقت یہ بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ وہ یاد رکھ لیں کہ امام حسن علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کی بیویاں ازواج، آپ کی بیویوں میں ام بشیر، خولہ، ام اسحاق، حفصہ، ہند اور یہ ملعونہ جودہ ہے۔ آپ کی اولادوں میں زید، ام الحسن، ام الحسین، حسن، عمرو اور قاسم، عبداللہ، عبد الرحمن، حسین، طلحہ، فاطمہ، ام عبداللہ اور ام سلمہ اور رقیہ ہیں۔ آپ کی ٹوٹل عمر جو ہوئی، آپ سن 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور سن 50 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کی عمر جو ہے وہ ٹوٹل 48 سال ہے، 48 ایئرس۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو چکی اور آپ منصب امامت و خلافت کے اوپر فائز ہوئے، تو اس وقت میں معاویہ نے ادھر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب نزدیک تھا کہ جنگ ہو، لیکن مولا نے دیکھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو صرف اور صرف مخلص ترین اصحاب ہیں کہ جو امام کے ساتھ، اور نتیجہ اس جنگ کا یہ ہوگا وہ مخلص افراد کہ جو مولا کے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی امام کے ساتھ کھڑا نہ ہوگا۔ یہ وہی وقت ہے کہ اس میں ایک شخص نے امام کے اوپر حملہ کر دیا، اور ایک شخص امام کے نماز پڑھتے وقت میں آپ کے نیچے سے مسلح کو کھینچ کر کہتا ہے یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلت دینے والے۔ اتنا سخت وقت ہے، اور امام اس بیچ میں معاویہ ملعون نے ایک چال چلی، چونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ظاہری حکومت ہی نہیں، اصلی خلافت کے حقدار بھی میں ہوں، اور حسن صرف حکومت کے لیے
یہ جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کوئی الہی منصب کے دعوے دار نہیں. اور دیکھو قوم کو بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم ان سے کہیں زیادہ صلح چاہنے والے ہیں. لہذا اس ملعون نے ایک خط لکھا کہ جس پر لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شرائط پر صلح کروں. امام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شرائط پر صلح کروں. اس صلح میں جو اب امام نے شرطیں لکھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو جو شروط لکھے گئے علماء میں ان کے درمیان اختلاف ہے، لیکن چند شرطیں قطعی ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ خلافت اب معاویہ کے سپرد کر دی جائے گی. خلافت اب، امام حسن علیہ السلام نے لکھا کہ خلافت اب معاویہ کے سپرد کر دی جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ قرآن، سنت اور خلفائے راشدین کی سیرت پر عمل کرے. چونکہ مولا جانتے تھے کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ملعون کے جیسا شخص قرآن کے اوپر یا رسول کی سنت کے اوپر عمل کر سکے، لہذا شرط ہی ایسی لگا دی کہ جو خود سے ہی ختم تھی. آپ نے پہلے ہی ایسی شرط لگائی کہ جس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک شرط مولا نے لگائی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. آپ دنیا و آخرت کا علم رکھتے تھے، جانتے تھے کہ اس کا اصل منصوبہ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے بعد اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ خلیفہ بنائے، حکومت کو اپنی نسل میں رکھنا چاہتا ہے. جانتے تھے کہ اپنے بعد یہ اپنا جانشین یزید ملعون کو بنائے گا. لہذا مولا نے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کرے گا. اور شیعان حیدر کرار سمیت تمام لوگوں کو امن و امان اور سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرے گا. چونکہ معاویہ کی روش یہ تھی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو مار رہا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر امیر المومنین کے اصحاب کو قتل کر رہا تھا. اب مولا نے ایسی شرط رکھی کہ جو پھنس جائے اور کوئی جواب نہ لا سکے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت معاویہ کے حوالے کرتے وقت اس شرط پر اسے خلیفہ مقرر کیا کہ اسے امیر المؤمنین نہ پکارا جائے. چونکہ آپ اگر جانتے ہوں کہ امیر المؤمنین صرف اور صرف مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا کیا آخری امام زمانہ علیہ السلام امام مہدی کو ہم امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ آخری امام وہ امام ہیں کہ جن کے لیے جب بھی ان کا نام آتا ہے تو خود چھٹے امام رک کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں امام ان کے نام پر. ان کا لقب قائم جب لیا جاتا ہے تو تمام معصومین کھڑے ہو جاتے ہیں.
اب ان کے بارے میں پوچھنے کہ کیا آخری امام وہ امام ہیں کہ ان کو ہم امیر المؤمنین کہہ سکتے ہیں؟ مولا کہنے لگے کہ بالکل ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن امیر المؤمنین کا لقب صرف اور صرف علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی مومنین کا امیر کہلانے کے لائق ہے، اگر کسی کو یہ نام دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف مولا علی بن ابی طالب ہے۔ اسی لیے ظالموں کی طرف سے ایک روش اپنائی گئی کہ ہر بادشاہ کو، حتیٰ ابھی وہ جو نجس العین ابو بکر بغدادی خلیفہ ہوا تو یہاں سے کسی جاہل نے اسے خط لکھا اور اسے امیر المؤمنین کہہ کر خطاب کیا، چونکہ ان کے دلوں میں اصل امیر المؤمنین کے لیے محبت نہیں ہے۔ چونکہ اگر کسی کے دل میں علی کے لیے محبت ہوگی تو کبھی بھی اس کا خاص لقب کسی اور کو نہیں دے گا، اور وہ بھی ایسے قاتل شخص کو کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہو، جو زانی و بدکار لوگ ہوں۔ ایک شرط یہ بھی امام نے رکھی کہ معاویہ کے بعد خلافت خود امام کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ معاویہ کے بعد خود امام کی طرف خلافت منتقل کر دی جائے گی، اور ایک شرط یہ رکھی کہ معاویہ کے یہاں جو منبروں سے امیر المومنین کے اوپر لعنت ہوا کرتی تھی، اس کو معاویہ آج کے بعد سے بند کر دے گا، اس کو آج کے بعد سے بند کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک شرط یہ رکھی کہ 50 لاکھ درہم وہ امام حسن علیہ السلام کو دے گا، اور کوفے کے جو مال غنیمت ہے، جو مال جمع ہے، اس میں معاویہ کا کوئی دخل نہ ہوگا، وہ مال مومنین کا ہے اور مومنین میں ہی تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ساری شرطیں امام نے رکھی، اور ان شرطوں کے بعد میں نتیجہ یہ آیا کہ اب چونکہ ظاہری طور پر صلح کی پیشکش خود معاویہ نے کی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ پاسا پلٹ جائے گا۔ امام نے ایسی شرطیں لگا دی کہ ٹھیک ہے، ہم صلح کرنے کے لیے راضی ہیں، ہم خلافت تجھے دینے کے لیے راضی ہیں، ہماری نگاہ میں اس خلافت کی حیثیت، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں اس خلافت کی حیثیت ایک بیمار بکری کی ناک سے بہنے والے گندے پانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہی امیر المومنین کا بیٹا فرما رہے ہیں کہ میں نے خلافت تجھے دے دی، لیکن شرطیں ایسی رہیں گی کہ جس میں تمام مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جیسا کہ عرض کیا، اس ہفتے کی سب سے اہم مناسبات میں سے ایک ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، اور دوسرے شب قدر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ابھی درس میں جو ہماری بحث چل رہی تھی کہ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا، ایک مرتبہ یک دفعہ میں نازل ہوا کہ جو شب قدر میں نازل ہوا، دوسری مرتبہ تدریجاً 23 سال میں یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ دفعتاً جو قرآن نازل ہوا، ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شب قدر تھی کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس شب قدر کی اہمیت، یہ شب دعا، یہ وہ رات ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں حاجات قبول ہوتی ہیں، یہ وہ رات ہے جو بارگاہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اس کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو کچھ آپ کو پروردگار سے اپنے لیے لکھوانا ہو تو آپ اس رات میں بارگاہ رب العزت سے لکھوا سکتے ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، پروردگارا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا نہ مانگتا۔ پروردگارا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی دعا نہ مانگتا، چونکہ دعا وہ شے ہے کہ جو تیری لکھے ہوئے تقدیرات کے اندر، جو تو نے نصیب لکھا ہوا ہے ہر شخص کا، اس کے اندر بدلاؤ پیدا کر دے۔ عزیزان محترم، شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں جو کوئی اسے جا کر منا لے، آپ نے دیکھا ہے آفیسز میں جب کوئی باس سب کے لیے بونس لکھتا ہے، جو نزدیک ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے زیادہ ہے، جس کے کام سے وہ خوش ہے اس کے لیے ظاہر ہے زیادہ ہے، لیکن بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ کبھی کبھی، ہمیشہ تو اس کی بارگاہ میں کبھی کبھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات اگر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آج اگر آپ نے ڈیوٹی اپنی پوری کی، آج اگر آپ اس کے سامنے کھڑے رہے، آج اگر آپ نے چند دعائیں مانگ لی، آج اگر آپ نے چند اعمال کر لیے، آج اگر آپ نے چند نمازیں پڑھ لی، تو وہ راضی ہو جائے گا اور شاید مجھے وہ مل جائے کہ جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو بہترین موقع ہے اپنے اپنے نصیبوں کو سنوارنے کا۔ جس کو ضرورت ہو کہ اپنی زندگی میں کچھ خاص چیز چاہتا ہو اور نہ مل رہی ہو، تو بارگاہ رب العزت میں اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ شب قدر میں آئے اور اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو طلب کرے۔ عالم اسلام میں اس وقت شام کے حالات یہ ہیں کہ شام میں امریکہ کی جو ناجائز فوج اتری ہوئی ہے اور وہاں سے صرف غلوں کو اور تیل کو لوٹ کر چرا کر لے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک شہر میں انہیں منہ کی کھانی پڑی اور بہترین شکست کا سامنا ہوا۔ ادھر امریکہ یوکرین میں اپنے فوجیوں کو تو نہیں اتار رہا، لیکن ہاں پیچھے سے انہیں دھکا دے رہا ہے کہ ہم تمہیں ہتھیار دے رہے ہیں، تم جاؤ لڑو اور مر جاؤ۔
جاؤ لڑو اور مر جاؤ، ہم پر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ظاہری طور پر ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں، لہٰذا تمہاری مدد کر رہے ہیں، تم جاؤ اور ان ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں کود پڑو۔ ادھر جو بائیڈن نے ابھی کچھ روز پہلے کہا تھا کہ باقاعدہ ایک خاص نسل کو ختم کیا جا رہا ہے یوکرین میں۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو ظالم جو ہوتا ہے، احمق جو ہوتا ہے، اس کی زبان جو ہوتی ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ بے وقوف کی زبان اس کے دل سے آگے ہوتی ہے، وہ بولتا پہلے ہے سوچتا بعد میں ہے۔ اب ادھر خود راشٹرپتی کہہ رہے ہیں، جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یوکرین میں نسل کشی ہو رہی ہے، اور جو ان کا ترجمان ہے وہ ان کا ترجمہ یہ کر کے بتا رہا ہے کہ نہیں، ان کا جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کی پرسنل رائے تھی، یہ حکومت کی رائے نہیں تھی۔ اب خود اپنی مشکلات میں، اپنی زبان میں خود ہی پھنس گیا۔ ادھر پاکستان، جس کو مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب پاکستان کہا کرتے تھے، اس پاکستان میں ایک اور پاپ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہزاروں شیعوں کا قاتل ایک شخص ہے کہ جس کا نام ثناء اللہ ہے، اسے گورنمنٹ کا جو ہے منتری بنایا جا رہا ہے، اسے وہاں پر وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ایسے شخص کو اگر مسلط کیا جائے گا تو نتیجہ ہمارے نقصان نہیں ہوگا۔ بارگاہ رب العزت میں ہم دعا گو ہیں کہ ہماری ان تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ ابھی جو یہاں بھی ایک بڑی مشکل کا جسے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اذان پہ لگنے والی پابندیاں ہیں، لیکن جو لوگ اذان پر پابندیاں لگا رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اذان کے لیے بھلے ہی مسلمان مظلوم ہوں، بھلے ہی کوئی لفظ نہ کہہ سکتے ہوں، اپنے اندر ہمت و طاقت نہ رکھتے ہوں، لیکن تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب اس نے خدا کے گھر کو، جب ابرہہ نے خدا کے گھر کو ڈھانا چاہا تھا، ہاتھیوں کو لے کر حملہ کیا تھا، تو پروردگار عالم نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے سے، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ نیست و نابود ہو گیا، تاریخ میں نام ثبت ہو گیا کہ بالکل بھوسا بنایا ہوا چارہ جیسے ہو، ایسا وہ ہو گیا تھا۔ یہ انشاءاللہ اگر ایسی ہی حرکتیں رہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک عذاب پھر سے آئے گا اور ان کو لے لے گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک کو ترقی عنایت فرمائے، سالمیت عنایت فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر ہو، قبلہ اول کی آزادی ہو، ایران، عراق، لبنان، یمن، نائجیریا، بحرین، سیریا، اور خود ہمارے ملک اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں، پروردگار سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رب العزت میں گزارش گزار ہوں کہ ان سب کی مدد فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معبود درود و سلام بھیج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج جناب فاطمہ زہرا کی نسل سے آنے والے تمام ائمہ پر۔ معبود درود و سلام بھیج آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر۔